السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے تختی نمبر 11، لیسن نمبر 11، جو کہ سکون یعنی جزم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیسن میں ہم 2 سے 3 چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ وہ پڑھیں گے، اور رولز بھی کچھ ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ ایک ورڈ دیکھیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے شأنن. اب یہ شأنن کیوں پڑھا؟ کیونکہ حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، یعنی سکون ہے. قرآن پاک میں حمزہ کے اوپر کہیں پہ بھی اگر جزم آ جائے گا، سکون آ جائے گا، تو اس سے پہلے والے حرف کو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم شانن نہیں پڑھیں گے، شأنن پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کلیئر ہو گیا. آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے کہ حمزہ کے اوپر کہیں پہ بھی جزم آ جائے یا سکون آ جائے تو اس کے پہلے والے حرف کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں. جزم اور سکون ایک ہی سمبل کا نیم ہے. ٹھیک ہے، شأنن پڑھیں گے. یہاں تک بات کلیئر ہوگی. اب نیکسٹ جو ہے ہم چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ غنہ کسے کہتے ہیں. لکھا ہے جی حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا. لیکن یہ انتا نہیں پڑھیں گے ہم، تجویدی لحاظ سے یہ درست نہیں ہے، اس کے کچھ رولز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز نکالنا. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں نا، اس ورڈ میں جیسے پڑھتی ہوں ان اللہ، تو ان پہ جو میں رکی ہوں تھوڑا اور اس کو میں ناک میں آواز نکالی ہے، تو یہ ہے غنہ. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں نے ان اللہ پڑھا ہے، تو اس میں ان کرتے ہوئے میری جو زبان تھی وہ اوپر تالو کے ساتھ لگ رہی تھی. ٹھیک ہے، ان اللہ آپ میرے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، ان اللہ، تو ان کہتے ہوئے آواز جو ناک پہ گئی ہے اور زبان اوپر تالو کے ساتھ لگ رہی ہے. ایک ہوتا ہے یہ اس طرح کا غنہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ورڈ دیکھیں، یہ اس کے اوپر میم ہے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے من بعدی. اب یہ بھی غنہ ہے، لیکن اس میں میں نے کیا کیا، اس میں ناک میں تو آواز لے گئی ہوں، لیکن دونوں ہونٹوں کو جوڑ کے اس کی آواز نکلی ہے من بعدی. ٹھیک ہے، تو من بعدی آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ 2 ہونٹوں کو اوپر نیچے والے ہونٹوں کو جوڑ کے جو ہے یہ آواز نکلتی ہے من بعد، اور اس میں ان اللہ میں زبان اوپر تالو کے ساتھ لگ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسے کہتے ہیں غنہ. یہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. اب اخفا کسے کہتے ہیں، جو کہ اس لیسن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اخفا کرنا ہے. اخفا کہتے ہیں کہ جس میں نہ زبان آپ کی تالو کو لگے، نہ آپ کی ہونٹ ملے، آپ کی زبان ہوا میں ہو. ٹھیک ہے، اس کو اخفا کہتے ہیں. صحیح ہے. ابھی میں اس کی اگزامپل دوں گی، آپ کو سمجھ آئے گی. جیسے کہ یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، آتا، نہ انتا پڑھیں گے، نہ امتا پڑھیں گے، اس کو ہم آتا پڑھیں گے. زبان آپ کی ہوا میں رہی، آتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کوشچن ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں پہ اخفا کرنا ہے اور کہاں پہ نہیں کرنا. تو جی اس کے بھی رول ہیں. کچھ حروف ہیں جن کو حروف اخفا کہتے ہیں، میں وہ بتاتی ہوں آپ کو. حروف اخفا 15 ہیں، 15 ہیں. کون کون سے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے حروف اخفا ہیں. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف ہیں. اپنی یاد کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں اس کا. اگر ان حروف میں سے کوئی حرف تنوین یعنی کہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش اور نون ساکن، مطلب نون کے اوپر جزم ہو، تو اگر ان حروف میں سے کوئی حرف تنوین اور نون ساکن کے بعد آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. اسے اخفا کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ مثال لے لیں، من شر، اس کو من شر نہیں پڑھیں گے، من شر. کیوں؟ نون ساکن کے بعد شین آیا ہے اور شین حروف اخفا میں ہے. ٹھیک ہے، من شر. اس کے بعد آ گیا نار ذات. اب 2 کی کیا ہے، یہاں پہ 2 زبر ہیں، تنوین ہے، تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے، حروف اخفا. اب یہ نون ساکن کے بعد پھر حروف اخفا آیا ہے، اس کو ہم ان نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم آن تقولو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کیا ہو گیا، کلا جعلنا. کیوں؟
کلن کیوں نہیں کہا ہم نے؟ کیونکہ جیم جو ہے وہ حروف اخفا میں ہے اور تنوین کے بعد آ رہا ہے جیم، تو کلن جعلنا. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ چیزیں یہ اپنی یاد کرنی ہیں. اچھا، یہ تو حروف اخفا ہو گئے. اب یہ کہاں پہ اخفا نہیں کرنا، تو اس کا بھی ہے کہ کچھ ایسے حروف ہیں جو آ جائیں تو آپ نے پھر اخفا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے والے ہیں. انہیں کہتے ہیں جی حروف حلقی. حروف حلقی کسے کہتے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں. کون کون سے ہیں دیکھ لیتے ہیں. حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یہ حروف حلقی ہیں جو 6 ہیں. یاد کرنے ہیں آپ نے. ان 6 حروف میں غنہ بھی نہیں ہوتا اور اخفا بھی نہیں ہوتا. آرام سے پڑھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ لام اور میم پر بھی اخفا نہیں ہوگا. اچھا بھی دیکھیں، حمزہ نون زبر آن، تا زبر تا، تا. اب یہاں پہ ہم نے آن تا نہیں پڑھا، اب یہاں پہ ہم نے اخفا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ تا جو ہے وہ حروف اخفا میں ہے اور اخفا ہم نے کیا ہے، زبان ہماری ہوا میں رہی. تا. ٹھیک ہے، تا. اور اس میں لیسن میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وقف کیسے کرنا ہے. وقف ہم نے اگر تا کو پہ وقف کرنا ہے تو ہم اس کو آنت پڑھیں گے. آخری ورڈ کو ہم کیا کر لیتے ہیں، آخری لیٹر کو ہم ساکن بنا لیتے ہیں. تا کو وقفاً کیسے پڑھیں گے؟ آنت. ٹھیک ہے، آنتا، آنت. ہم نے زبر کو ساکن کر لیا ہے آخر میں وقف کرنے کے لیے. حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی. اس کو وقفاً کیسے پڑھیں گے؟ اہد. ٹھیک ہے، دال کو ساکن کر لینا ہے، اہد. ٹھیک ہے، ایک پھر سے پڑھ لیتے ہیں. اہدی وقفاً کیسے پڑھیں گے؟ اہد. آگے پڑھتے ہیں. با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو. اس کو وقفاً پڑھیں گے بعد. ٹھیک ہے، دال کو ساکن کر لیں گے، بعد. آگے ہے با تو زبر بت. تو پہ ہم نے تھوڑا سا ہلا کے پڑھا کیونکہ حروف قلقلہ ہے اور ساکن ہے. با تو زبر بت، شین زبر شا، بت شا. اور اس کو کیسے وقفاً پڑھیں گے؟ بتش. ٹھیک ہے، آخری ورڈ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخری لیٹر کو ساکن کر دینا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا، آگے ہے سین عین زبر سا، یا زبر یا، سا یا، وقفاً سعی، سعی. یا کو ساکن کر دیں گے وقف کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، آگے ہے کاف نون پیش کوں، تا پیش تو، کوں تو. یہاں پہ بھی اخفا ہوگا کیونکہ تا جو ہے حروف اخفا میں ہے. کوں تو، اور وقف کریں گے کونت، کوں تو، اور وقفاً پڑھیں گے کونت. لام سین زبر لس، تا زبر تا، لستا. وقفاً پڑھیں گے لست. ٹھیک ہے، حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، امرن. اور اس کو وقفاً پڑھیں گے امر، را کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے، با را زبر بر، دال الف دو زبر دن، بردن. اب جہاں پہ زبر والی تنوین آ جائے وہاں پہ ہم نے وقف کرتے ہوئے الف پڑھنا ہے اس کا. ٹھیک ہے، وقفاً کیسے کریں گے؟ بردا. ٹھیک ہے، ویسے تھا یہ بردن لیکن وقف کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے بردا. آگے ہے جی جیم میم زبر جم، عین الف دو زبر عن، جمعن. وقفاً اس کو پڑھیں گے جمع. حا با زبر حب، لام دو پیش لن، حبلن. اب با بھی وہ ہے حروف قلقلہ تو اس کو تھوڑا سا میں نے زور دیا، ہلا کر پڑھا ہے حبلن. اور اس کو وقفاً پڑھیں گے حبل. خا سین پیش خس، را دو زیر رن، خسرن. وقف کیسے کریں گے؟ خسر. ٹھیک ہے، خا لام زبر خل، قاف الف دو زبر قن، خلقن. وقفاً خلقا. ٹھیک ہے، تنوین ہے زبر والی تو اس میں صرف الف پڑھیں گے وقف کرتے ہوئے خلقا. سین با زبر سب، ہا الف دو زبر ہن، سب ہن. وقف کیسے کریں گے؟ سب ہا. ٹھیک ہے، سین با زبر سب، قاف الف دو زبر قن، سب قن. وقفاً سب قا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا شین الف
زبر ش، نون دو پیش نون، شأنن. کیوں؟ کیونکہ حمزہ کے اوپر کیا آیا ہے؟ جزم آیا، سکون آیا. اس کو شین کو ہلا کر پڑھیں گے شأنن، اور وقفاً پڑھیں گے شأن. ٹھیک ہے، شأنن، اور وقفاً کیسے پڑھیں گے؟ شأن. صاد با پیش صب، ح الف دو زبر حن، صبحن. وقفاً صبح. ضاد با زبر ضب، ح الف دو زبر حن، ضبحن. وقفاً ضبح. عین با زبر عب، دال الف دو زبر دن، عبدن. وقفاً کیسے پڑھیں گے؟ عبدا. کیوں؟ کیونکہ زبر والی تنوین ہے، الف پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. اور آپ کو اس پورے لیسن میں کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. اور یہ تو اس کو ٹائم لگے گا، 3 سے 4 دن لگیں گے اس کو فنش ہوتے ہوئے، کیونکہ کافی لمبی ایکسرسائز ہے. چلو اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.